اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، محترم طلباء، ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ حدیث کی پہلی مدون کتاب، یعنی جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کا نام ہے حدیث اور اصول حدیث، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا تیسرا لیکچر ہے۔ تو پچھلے 2 لیکچروں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس حدیث کی تعریف کیا آتی ہے، لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ حدیث کی حجیت ہمارے پاس کیا ہے۔ 2-3 باتیں ہم نے دیکھ لی تھیں۔ آج یہ چیز ہمارے پاس آج کے تیسرے لیکچر میں ہمارے پاس اس چیز کا ذکر ہوگا کہ حدیث کی پہلی مدون کتاب، یعنی ہمارے پاس کون سی حدیث کی سب سے پہلی کتاب آتی ہے۔ جس طرح قرآن کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے نازل ہوا، تو اس طرح مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے، بلکہ انتہائی ضروری ہے کہ سب سے پہلی جو کتاب ہمارے پاس حدیث کی مرتب ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا، اس کے مصنف کا نام کیا تھا اور کب یہ ترتیب دی گئی تھی۔ اس چیز پہ آج انشاءاللہ ہم بات کرنے جائیں گے۔ تو آسان الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں، نام لیتے ہیں اللہ کا۔ حدیث کی پہلی مدون کتاب یا مرتب شدہ کتاب موطا بتائی جاتی ہے، موطا، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ کتاب کا جو ٹائٹل پیج ہے وہ بھی میں یہاں پہ لگا دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ باقی ڈیٹیل یہاں پہ ساری دی ہوئی ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ حدیث کی پہلی مدون اور یا مدون و مرتب کتاب موطا بتائی جاتی ہے۔ یہ فقہی ترتیب پر مشتمل ہے۔ فقہ کو کہتے ہیں مسائل کو، سمجھ بوجھ کو فقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح قرآن میں آیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی یفقہوا، تاکہ جو میں کہوں وہ ان کو سمجھ آ جائے۔ یفقہوا قولی، یفقہوا یعنی فقہ، سمجھ آ جائے، یہ وہاں سے فقہ کا لفظ آیا ہے۔ اور یہ جو لوگ فقہ کو نہیں مانتے تو یہ ان کے لیے قرآن کی اس آیت سے جو ہے تو وہ دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فقہی ترتیب پر مشتمل ہے۔ کون سی کتاب جی؟ موطا، ٹھیک۔ یہ کس نے لکھی ہے؟ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ ان کے مصنف کون تھے، مرتب کس نے کی تھی۔ اچھا جی، موطا عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں ایسا راستہ جس پر کثرت کے ساتھ لوگ چلے ہوں۔ موطا کا جو پہلی کتاب حدیث کے حوالے سے مرتب ہوئی اس کا نام موطا، اور عربی زبان کا لفظ، اور اس کا معنی لکھا گیا ہے ایسا راستہ جس پر کثرت کے ساتھ لوگ چلے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور جس راستے پر کثرت سے لوگ چلے ہوں تو وہ راستہ کبھی غلط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ طریق مستقیم جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد سلف صالحین، ائمہ دین اور اکابر علماء ملت نے اپنایا، یعنی کہ ایسا طریقہ مستقیم، صراط مستقیم، یعنی کہ ایسا صحیح راستہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے، اور اس کے بعد ان کے بعد سلف صالحین، ٹھیک ہے جی۔ قرون جو تھے ہمارے پاس، قرون اولا، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد 3 دور جو ہوں گے وہ بہتری اچھے دور ہوں گے، اس کے بعد جو ہے تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم اس طرح ہے۔ ائمہ دین، جنہوں نے دین کو قائم کیا، اور اکابر علماء ملت نے اس کو اپنایا، ایسا راستہ۔ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ کتاب 140 ہجری کے قریب ترتیب دی گئی، موطا، ٹھیک ہے جی۔ اور عربی زبان کا لفظ، اس کا مطلب یہ کہ ایسا راستہ جن پر کثرت سے لوگ چلے ہوں، اور اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب 140
ہجری کے قریب ترتیب دی گئی، یعنی ہجرت کے تقریباً 140 سال، ہجرت کے 140 سال بعد لکھی گئی ہے، 140 سال کے آس پاس لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے جو پہلی مرتب کی گئی کتاب ہے وہ ہے۔ اس میں صحابہ و تابعین کے اقوال ملا کر کل 1720 روایات ہیں، 1720 یعنی 1720 روایات ہیں اس میں صحابہ و تابعین کے اقوال ملا کر، ٹھیک ہے۔ ایک تو مرفوع حدیث ہمارے پاس آتی ہے، یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ مرفوع حدیث کون سی ہوتی ہے، موقوف کون سی ہوتی ہے، مرسل حدیث کون سی ہوتی ہے، منقطع کون سی ہوتی ہے، یہ ساری حدیث کی تعریف میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پہ صرف اس بات کو سمجھیں کہ اس میں جو صحابہ و تابعین کے اقوال ہیں، ان کو کہا ہے کہ اب صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی جو ہے تو وہ موت واقع ہوئی ہو، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، ٹھیک ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مفصل ایک نشست کریں گے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابی کون ہوتا ہے، تابعی کون ہوتا ہے، تبع تابعین کون ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان کا دورانی اور ٹائم کون کون سا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام اور بڑے بڑے تابعین کے نام بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کتاب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اقوال، صحابہ و تابعین کے اقوال اگر ملائیں تو کل تعداد کہہ رہا ہے کہ روایات تقریباً 1720 ہیں، جن میں مرفوع احادیث 600۔ مرفوع، اب دیکھیں مرفوع آ گیا نا، مرفوع حدیث ہمارے پاس وہ حدیث ہوتی ہے جس میں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث کی اقسام میں انشاءاللہ مفصل ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے۔ مرفوع حدیث 600، مرسل روایات 222۔ مرسل اس کو کہتے ہیں کہ جو آخر میں چین کٹی ہوئی ہو، اس پہ بھی انشاءاللہ مفصل ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ مرسل روایات 222، موقوف روایات 613۔ موقوف وہ بھی کہتے ہیں کہ جا کے کسی جگہ پہ رک جائے، جو راوی اس کو روایت کرنے والے ہیں ان کی بات جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، بیچ میں کوئی چین جو ہے یا کسی راوی کو وہ سکپ کر دیں، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ موقوف روایات 613 ہیں، اور اقوال تابعین 285 ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس میں موطا میں بتایا جا رہا ہے۔ اب کس نے لکھی ہے، آخر میں نام آئے گا کہ یہ موطا کون سی تھی۔ اچھا جی، مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں اس کی شروحات اور تعلیقات لکھی گئی۔ شروحات یعنی کہ حدیث لکھی، اس کی شرح کر کے بیان کیا گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ، جن میں امام ابن عبد البر کی التمہید کتاب کا نام ہے، امام ابن عبد البر، ان کی بھی انشاءاللہ سیرت پڑھیں گے۔ یہ سیرت میں ہمارے پاس آئے گا کہ یہ کون تھے۔ اور الاستذکار امام سیوطی، امام ابن البر کی التمہید اور الاستذکار، یہ ان کی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تنویر الحوالق، امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی یا امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی المنتقی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی المصفہ جو فارسی میں لکھی گئی تھی، اور المصوہ جو عربی میں لکھی گئی تھی، وہ قابل ذکر ہیں۔ یعنی اس پوائنٹ پہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ابتدائی دور میں ان کی شروحات لکھی گئی تھی موطا کی، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے راوی کون ہیں، یا ان کے روایت، ان کے لکھنے والے کون ہیں جی۔ اچھا جی، اس کتاب کے مرتب یا لکھنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مکمل نام مالک بن انس بن عامر بن مالک، ٹھیک ہے جی، امام مالک۔ اس کو ویسے موطا امام مالک بھی کہتے ہیں اس کتاب کو، جو زیادہ مشہور ہے، آسانی کے ساتھ بندہ سمجھ جاتے ہیں۔ موطا یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا اور بھی ہے۔ اچھا جی، مالک ابن انس بن عامر بن مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو ہے تو نام تھا، اور لقب امام دار الحجرہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے، 93 ہجری یعنی ہجرت کے 93 سال بعد آپ مدینہ میں پیدا ہوئے، اور 179 ہجری میں مدینہ میں ہی فوت ہوئے۔ یہ تھے ان کے ترتیب دینے والے کا نام جی، ان کی پیدائش، ٹھیک ہے جی، 93 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں مدینہ میں، اور 179 ہجری میں مدینہ میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال حافظہ عطا کیا تھا،
یعنی ان کا جو حافظہ تھا، یاد کرنے کی صلاحیت کسی چیز کو، وہ اللہ پاک نے ان کو کمال کا دیا ہوا تھا۔ آپ اپنے اساتذہ کہ جو اساتذہ تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے اگر یہ ایک دفعہ حدیث کو کیا کر لیتے، سن لیتے، تو وہ پھر ان کو وہ چیز کبھی بھی نہ بھولتی۔ آپ تقوی و پرہیزگاری میں بھی اعلیٰ مرتبہ کے مالک تھے۔ ترتیب المدارک میں ہے کہ آپ مشاغل تعلیم و تعلم کے بعد ہر وقت اللہ کی عبادت اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتے، اور بطور خاص شب جمعہ تو ساری عبادت میں ہی گزارتے۔ حق گوئی میں اس قدر بے باک تھے، بے باک مطلب نڈر، بے خوف، کہ آپ کو اس کی خاطر حاکم وقت کی مخالفت اور اس کی طرف سے ایذائیں اور سزائیں تک برداشت کرنی پڑیں، مگر آپ کے پائے بے ثبات کہیں بھی متزلزل نہ ہوئے۔ یعنی کہ ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شولڈرز توڑ دیے تھے۔ اب وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس پہ انشاءاللہ جب ان کی سیرت ہم پڑھیں گے تو اس میں مفصل پتہ چلے گا کہ ان پہ کون کون سے جو ہے تو ظلم کیے تھے اور کس نے کیے تھے، ان کے نام بھی آئیں گے بادشاہوں کے۔ اچھا جی، غرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس کے لیے آپ کو اس جیسی عظیم صفات سے بھی متصف فرما دیا تھا۔ متصف یعنی کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ پاک نے آپ سے اس حدیث کا کام لینا تھا، اور وہ جو صفات ایک محدث میں ہوتی ہیں، اللہ کے ولی میں ہوتی ہیں، وہ ساری صفات اللہ پاک نے ان میں رکھی تھیں۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا تیسرا سبق، ٹھیک ہے جی، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سب سے پہلی اس روئے زمین پر حدیث کی کون سی کتاب آئی تھی، اس میں ہم نے اس کی ساری ڈیٹیل دیکھتی تھی، کب آئی تھی، ٹھیک ہے جی، اور کتنی احادیث ہیں اس میں، اسی طرح اس میں اقوال صحابہ کرام کے کتنے، ٹھیک ہے، تابعین کے کتنے، موقوف احادیث کتنی ہیں، مرفوع احادیث کتنی ہیں، اور یہ کتاب کس نے لکھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔